ہم نے بڑے بزرگوں سے اور علماء سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسول صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم وسلم، کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دانت بھی توڑ ڈالے، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عاشقانہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر آسمانوں سے کیلے کا درخت اتارا، استغفر اللہ۔ کیونکہ دانت توڑنے کے باعث وہ کھا نہیں سکتے تھے۔ یہ تمام باتیں درست ہیں یا محض کہانیاں؟ اب تو ان کے دانت توڑنے چاہیے اگر شریعت میں اجازت ہوتی کہ جو یہ جھوٹے واقعات بیان کر۔ یہ اس قسم کی ساری کہانیاں جو آپ کو یہ رو رو کے علماء دین بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کہانیوں کا جو موجد ہے نا وہ شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری ہے، جس نے کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، جس کو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں، اور اس کتاب کے حوالے فضائل سنت میں بھی ہیں اور فضائل اعمال میں بھی ہیں۔ اس نے اویسے کرنی کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں غزوہ احد میں چونکہ دانت شہید ہوئے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہو گئے تھے۔ قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے پھر دعائے ضرر بھی نکل گئی تھی، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ اور اسی خالد بن ولید کو بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا ہے۔ وہ اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور پھر صرف لقب نہیں ملا، پھر رومن اور پرشین امپائر پہ اللہ نے مسلط کیا ہے اس پیگن کو، ایک بت پرست کو مسلمان بنا کر رومن اور پرشین امپائر الٹوائی ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید پہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، تو وہ دانت شہید ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں اس کی یاد میں حضرت ویسے کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے، اور اتنی بڑی کہانی لکھی فرید الدین عطار نے کہ مولا علی اور سیدنا عمر جب ملنے گئے ویسے کرنی کو، تو ویسے کرنی نے ان کو تانا دیا اس بات کا، میڑا ماریا کہ تواڈے دانت سلامت نے، میں دیکھو پان لے جے میں وڈا عاشق رسول جے۔ لعنت ایسے عقیدے کے اوپر جو مولا علی اور سیدنا عمر کی توہین کرتے ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ ان لوگوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہے مرتبے کا؟ اور وہ مولا علی کہ جس کا بیعت ہو کر جنگ صفین میں اس کے جھنڈے کے نیچے اس کا مرید بن کے اویسے کرنی شہید ہو رہا ہے، اس اویسے کرنی کے نیچے آپ مولا علی کو لگا رہے ہو، یعنی دیکھیں کدھر تک بات جاتی ہے۔ وہ مولا علی جس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں، المستدرک الحاکم میں، کچھ حصہ ترمذی میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہے۔ اور دیکھیں کہاں کہاں ملا رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہی چیزیں کر کے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی صحابہ کرام علیہم رضوان کہ اگر ان کو ہم اوپر لے آئیں گے تو پھر ہم اپنے بابوں کو بھی اوپر لا سکتے ہیں ترقی دے کر ہیرارکی میں۔ نہیں، انج نہیں ہوئے گا سر، اب ادھر ایک چیز اللہ نے بھیج دی ہے جو آپ سے کوئی غصے سے بات نہیں کرتی، صرف ریکویسٹ کرتی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو غور کر لے گا تو تیرے دل سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو یہ بالکل صراحتاً توہین ہے، اور یہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ تصوف میں کشف المحجوب کتاب علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری نے لکھی، جو فرید الدین عطار سے بھی 300 سال پہلے لکھی گئی، انہوں نے بھی ویسے کرنی پہ چیپٹر باندھا ہے، اللہ کے فضل سے اس میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے، اور وہ تھوڑی علمی شخصیت تھے تو ان کو بھی شرم آئی کہ میں اس طرح کا واقعہ نہ لکھوں۔ فرید الدین عطار نے بعد میں یہ لکھا ہے، یعنی ایون تصوف کی کتابیں بھی جو سینئر کتابیں ہیں، سینئر بزرگوں کی لکھی ہوئی، ان میں بھی یہ واقعہ نہیں ہے۔ اب کئی علماء ہیں جنہوں نے ایون بریلوی مکتبہ فکر کے عالم میرے استادوں میں سے ایک ہیں، میں نے بہت کچھ ان سے لرن کیا ہے، مفتی اکمل صاحب، انہوں نے خود ڈینائی کیا ہے کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ بکتا ہے۔ اس کو زیادہ بیچا ہے شیعہ نے اپنے ماتم کے جواز میں، اس میں ماتم کے حق میں جو یہ 3 دلائل دیتے ہیں، میرا کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچے، آپ لکھیں ماتم کے حق میں دلائل اہل تشیع کے علماء کو میں نے جواب دیا، اس میں ایک دلیل یہ پکڑتے تھے، اور میں نے ان کو اینٹی وینم والا جواب دیا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مولا علی بڑے عاشق رسول ہیں یا ویسے کرنی؟ مجھے تو ویسے یہ سوال کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن ہمیں بعض اوقات اس لیول پہ اترنا پڑتا ہے۔
تو سر بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں، سہل ابن سعد السعدی جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آل امیہ نے ان کو بلا کر کہا، صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث، کہ تم ممبر پہ آ کے حضرت علی پہ لعنت کرو اور کہو لعن اللہ ابا التراب۔ انہوں نے کہا میں کبھی مولا علی پہ لعنت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، کئی لیکچر میں نے بیان کیے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی سہل ابن سعد السعدی کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یہ حج کے موقع پر حرم میں بیٹھا کرتے تھے، سینئر صحابہ میں سے تھے، تو تابعین ان کو آ کے ملتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے، تو یہ مولا علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم، کیونکہ آل امیہ کا دور تھا، حضرت علی کی تعریف کرنا تو دور کی بات، ممبروں پر سب و شتم ہو رہا تھا ان پر، تو یہ کہتے تھے اللہ کی قسم، بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر کس شخص نے رسول اللہ کا زخم دھویا تھا اور کس نے رسول اللہ کی مرہم پٹی کی تھی۔ جب نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے تھے، آپ کا خون نہیں رکتا تھا، تو مولا علی ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے تھے، الٹا کر کے وہ پیالہ ہی بن جاتا ہے، اور وہ پانی نبی علیہ السلام کے زخم پہ ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی، اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک بوریا جلا کے اس کی راکھ اس پہ رکھی، اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے، خون بھی روک دیتی ہے، تو خون رک گیا تھا، وہ مولا علی تھے۔ تو میں بڑے احترام سے عرض کروں گا کہ جس مولا علی نے اپنے سامنے نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوتے نہ صرف دیکھے بلکہ مرہم پٹی کرنے والوں میں شامل ہیں، انہوں نے تو اپنے دانت نہیں توڑے، اگر یہ کوئی عشق کی نشانی ہوتی تو وہ پوری کر لیتے۔ اور نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے، انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے۔ تو ویسے کرنی نے اگر یہ کیا ہے تو کون سا کمال کیا ہے، کیے ہی نہیں، جھوٹ ہے، کہ ان کی طرف بالکل غلط منسوب کیا ہے۔ سیدنا اویس ابن عامر اس سے بری ہیں، ان کی فضیلت کے لیے کتنی حدیث تو میں نے بیان کر دی ہیں، آپ جعلی روایتیں بیان کریں گے کسی کو اوپر کرنے کے لیے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ رہا کیلا، تو سر شیخ گوگل حافظہ اللہ سے پوچھ لیں کہ یہ کیلا کس صدی میں دنیا میں آیا، تو وہ آپ کو کیلے کی ہسٹری بتا دے گا۔ سر کیلا تو لاکھوں سال سے دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ شیخ گوگل کی بات نہ مانیں، تو سر قرآن میں سورۃ الواقعہ کھول کے دیکھ لیں، قرآن میں کیلے کا ذکر ہے، طلح منضود، کیلوں کے گچھوں کا ذکر ہے، یعنی جنت میں یہ کیلے دیے جائیں گے۔ تو کیلوں کا اگر ذکر قرآن میں آیا تو ان سے مخاطب تھا اللہ تعالیٰ، جن کو پتا تھا کیلا کسے کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں کیلا تھا، لوگ کھاتے تھے، ویسے کرنے کے لیے کیلا نازل نہیں ہوا، کیلا بہت پہلے کا نازل ہوا تھا۔ تو یہ بھی بالکل کہانی ہے، اور یہ اتنی بڑی کہانی ہے، یہ کسی صوفی نے بھی نہیں لکھی ہوئی۔ وہ دانت توڑنے والی تو فرید الدین اتار نے پھر لکھی نہ، وہ کہانی کہیں لکھی ہوئی بھی ہے جعلی، یہ وہ کہانی ہے جو عوام نے گھڑی ہے۔ سر عوام کو بھی حق ہے نا، جب بابے گھڑتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک سر ساڑی بھی ایڈ کر لو، اسی کیوں پیچھے رہ جائیے۔ تو انجانے میں ویسے کرنی کے اس واقعے سے یہ باقی سارے صحابہ کی توہین کر جاتے ہیں کہ ویسے کرنی کو بڑا عاشق رسول تھے ایز کمپیئر ٹو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے، وعلیہم السلام اجمعین کے، کیونکہ جن کے سامنے دانت ٹوٹے ہیں ان کا پہلا حق ہے کہ وہ اپنے دانت توڑیں، اگر یہ کوئی نیکی کا کام ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو تکلیف دینا تو یہ تو حرام ہے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جس نے مردے کی بھی ہڈی توڑی نا، گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی، مردے بندے کی بھی آپ ہڈی نہیں توڑ سکتے، تو کوئی بندہ خود اپنے آپ کو اس طریقے سے نقصان پہنچائے گا، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ وہ دین کا مذاق اڑائیں گے آپ کے یہ سارے واقعات سن کے کہ کانوں میں سے دھواں نکلے گا۔ اور میں آپ کو یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تکبر کے طور پہ نہیں۔ اگر یہ پلیٹ فارم ہمارا نہ ہوتا نا، یہ آپ لوگوں کو کچھ عرصے بعد باتیں سمجھ آ جائیں گی، آپ کی ینگ جنریشن نے دین سے متنفر ہو جانا تھا، جو کہانیاں کروائی تھی انہوں نے، سیکولر ہو جانا تھا انہوں نے کہ یار یہ کیا کس قسم کا دین یہ پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب لوگوں کو جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں سینموں میں جا کے، ایک دفعہ سر ایچ ڈی سکرین کے اوپر ہماری ایچ ڈی ریکارڈنگ والی مجلس نمبر 100 کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، ایک بار ضرور دکھائیں، جس میں نے 50 مثالیں بیان کی ہیں۔ دنیا کی کوئی فلم، کوئی تفریح پروگرام آپ کو وہ انٹرٹین نہیں کرے گا جو وہ کرے گا، اور ساتھ آپ کے عقیدوں کی اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔